In the name of God, Son and the Holy Spirit, Amen. عزیزوں میں بردر جارج، عزیزوں میرا تعلق کیتھیڈرل ہالوٹ سے ہے اور میں یہاں آج آپ کے سامنے کچھ خدا کا کلام پیش کروں گا جس کا تعلق ایسٹر سے ہے، ایک صلیبی سفر سے ہے۔ میں سب سے پہلے پر امید سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں۔ پورے سٹاف کا شکر گزار ہوں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس طرح مل جل کر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزو، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیبی سفر۔ یہ صلیبی سفر ہم جب ایسٹر کا جب ہم روزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، روزوں کے ایام شروع ہوتے ہیں، ایسٹر تک کا یہ ہمارا 40 دن کا یہ ایک صلیبی سفر تصور کیا جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم ہر سال اسی صلیبی سفر کی یاد میں اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس سفر سے واقف ہونا چاہیے کہ ہم یہ سفر کس طرح سے محسوس کریں، کیوں اس کو صلیبی سفر کہا گیا ہے۔ تو اس صلیبی سفر کو 4 انجیلوں میں مختلف جگہ، مختلف مرکز، متی، لوکا اور یوحنا، ان 4 رسولوں نے اپنے اپنے انداز میں اس صلیبی سفر کو بیان کیا ہے۔ عزیزو، سب سے پہلے سفر شروع ہوتا ہے یسوع مسیح کا منادی کا سفر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منادی کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر ایک ایسی انتہا تک پہنچ گیا کہ فقیوں، فریسیوں اور سردار کاہنوں اور قوم کے بڑے بڑے بزرگوں اور عالموں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے اور ان کو ہلاک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ جس وقت خداوند یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے تھے، بیماروں کو اچھا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی دکھوں تکلیفوں سے لوگوں کو آزاد کرتے تھے، تو یہ فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم کے کام خلاف جاتا تھا۔ وہ اس تعلیم کو اپنے دور کی تعلیم کے مطابق نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ تعلیم اسی طرح بڑھتی گئی تو ایک دن ہماری تعلیم لوگ بھول جائیں گے اور اس یسوع کی تعلیم کے پیروکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس طرح لوگ آگے بڑھتے تھے، مریضوں کو لاتے تھے، بیمار آتے تھے، شفا پاتے تھے، اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تبلیغی سفر کا آغاز جو ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ عزیزو، اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز بپتسمہ سے کیا۔ اب بپتسمہ کیا ہے؟ یہ ایک خدا کے نزدیک آنے کا، خدا سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو روح القدس مسیح پر نازل ہوتا ہے، اور یہ روح القدس کبوتر کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی کہ اس وقت اس بات کو واضح کیا گیا کہ بپتسمہ لینے سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تو بپتسمہ لے اور توبہ کرے، ایمان لائے، بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پائے گا۔
یعنی کہ ان 3 چیزوں سے ہم خدا کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں جس وقت یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بیٹا دنیا میں آتا ہے، تو شیطان خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ میں تیرے اس بیٹے کو ان لوگوں جیسا گناہ گار بناؤں گا۔ یہ خود شیطان کا چیلنج تھا۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلا تو لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے شیطان سے آزمایا جائے۔ اور یہ آزمائش بہت کٹھن تھی، بہت مشکل تھی، بہت دردناک تھی، لیکن شیطان یسوع کے قریب نہ آ سکا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب یسوع واپس اس 40 دن کے بعد واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع کو پتہ چلتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا پکڑوا دیا گیا ہے۔ تو عزیزو، اب کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں جاتے ہیں، اور گلیل کی جھیل کے کنارے، جو گلیل کی جھیل کے کنارے واقع ہے۔ کفرنہوم کا مطلب ہے نہوم کا گاؤں۔ عزیزو، یہ گاؤں ہے، اور لکھا ہے، ریسرچ میں لکھا ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ یہی یسوع مسیح کی تعلیم کا مرکز تھا۔ یہاں سے تعلیم جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ عزیزو، فقیوں اور فریسیوں نے، مختصر ہے، بہت لمبا یہ سفر ہے، کٹھن سفر ہے، لیکن ٹائم کی وجہ سے ہم اس کو بالکل شارٹ کرتے ہیں۔ فقیوں اور فریسیوں نے جیسس کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسا ڈھونڈتے تھے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہیں یہ شریعت کے خلاف کرے اور ہم اس پر ہاتھ ڈالیں، اس کو پکڑیں اور اس کو گرفتار کریں۔ اور عزیزو، وقت گزرتا گیا اور یسوع کی جو تھی شہرت پورے یہودیہ میں پھیل گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شاہانہ جلوس یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور جیسس نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک گدھی کا بچہ ملے گا، بندھا ہوا ملے گا، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ عزیزو شاگرد گئے اور اسی طرح گدھی کا بچہ کھول کر لے آئے، اور لوگوں نے اپنے کپڑے اتار کر اس گدھی کے بچے پر ڈالے اور جیسس اس پر سوار ہوئے اور ایک شاہانہ جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہاتھوں میں ڈالیاں لیے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے جیسس کا استقبال کرتی تھی۔ وہ ڈالیاں راستے میں بچھاتے تھے، اپنے کپڑے راستے میں بچھاتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح سے محبت کا اظہار ہے جو لوگ اس وقت ان سے کر رہے ہیں۔ اور فقی فریسیوں کی جماعت بھی اسی جلوس میں جیسس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی کہ کہاں وہ غلطی کریں۔ اور جب بہت زیادہ شور شرابہ شروع ہوا، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ اس پر فریسیوں نے جیسس سے کہا کہ اپنے شاگردوں کو منع کر کہ یہ کیوں شور شرابہ کرتے ہیں، کیوں یہ نعرے بازی کرتے ہیں۔ اور جیسس نے کیا کہا کہ اگر یہ چپ رہے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پتھر جو ہیں آج بول اٹھیں گے، یہ پتھر آج نعرے بازی کریں گے، نعرے لگائیں گے، خدا کو مبارک کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم ایک جلوس میں جیسس کو ایک مقام تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور
یہ خبر جو تھی پورے یہودیہ میں پھیلتی گئی۔ پھر انہوں نے یسوع کو ایک ایسا سوال کیا جس کا غلط جواب کہ اس نے غلط جواب دیا تو اس کو کسی وقت گرفتار کر سکتے، یعنی کہ کچھ ایسے سوال وہ کرتے تھے کہ اگر یہ غلط جواب دے حکومت کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو ہم اس کو یہیں گرفتار کر لیں۔ لیکن عزیزو، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اس کو خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے اور بادشاہ مانتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ جیسس کو پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ، قیصر جو تھا اس وقت کا پورے یہودیہ کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ جیسس نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار لاؤ، اور فقیوں نے ایک دینار اس کو دیا، اور اس دینار پر قیصر کی تصویر تھی، قیصر جو وہاں کا حاکم تھا، ایک تصویر تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تبریاس قیصر اوگسطس دیوتا، اوگسطس کا بیٹا، یہ اس دینار پر لکھا ہوا تھا۔ جیسس نے ان کو کہا کہ بھئی اس دینار پر جو لکھا ہے یہ صرف یہ صرف قیصر کو روا تھا کہ وہ اپنے نام کا جزیہ لوگوں سے لیتا تھا۔ جیسس نے کہا اس میں بڑی بات کوئی نہیں ہے، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس پر ان لوگوں کے پاس ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور سوال، پوچھنے کے لیے کوئی اور سوال نہیں بچا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عید فطیر نزدیک آتی ہے، یعنی عید فصح کو عید فطیر بھی کہتے ہیں، جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا۔ پھر اس نے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ فصح کی قربانی کروں، اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی گھڑا لیے ہوئے ملے گا، اس کے پیچھے جہاں وہ داخل ہو وہاں اندر چلے جانا۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں گھڑا صرف یہودی عورتیں ہی اٹھاتی تھیں، جب وہ پانی بھر کے لاتی تھیں تو وہ اٹھاتی تھیں عزیزو۔ لیکن ایک پہچان تھی، اگر 10 عورتیں گھڑا لے کر جا رہی ہیں تو کسی عورت کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا کہ بھئی کون سی عورت ہے، کہاں جا رہی ہے۔ لیکن ایک پہچان دی گئی کہ ایک آدمی اور ایک آدمی کو وہ گھڑا لیے وہ دیکھتے ہیں اور آسانی سے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی استاد کہتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھانی ہے، میرا بالا کھانا کہاں ہے؟